اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا لاسٹ ایپیسوڈ آف دا گریٹ سورہ یوسف. احسن القصص دا بیسٹ آف سٹوریز. پچھلی 3 ایپیسوڈز میں الحمدللہ ہم نے کور کیا یونیک فیچرز آف سورہ یوسف اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے فیملی کانفلکٹس کو کیسے ریزالو کیا. اور تیسری ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کہ آج کے دور میں جو کہ ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے, ہاؤ دا اسٹوری آف یوسف علیہ السلام کین ہیلپ اس ڈیل ود ٹیمپٹیشنز. لاسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو ہیو الٹیمیٹ ہوپ اینڈ توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیں, میں نے شروع میں بھی بتایا تھا اور بار بار بتاتا ہوں کہ سورہ یوسف وہ سورہ ہے جس کا بیک گراؤنڈ ہی یہ ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم. یعنی دیکھیے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ اور اس کے بعد طائف کا واقعہ بہت پینفل, پھر شیب ابی طالب, دیٹ واز آلسو ویری ڈیفیکلٹ ٹائم, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گفٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دس بیسٹ آف سٹوریز, جس نے ہیل کیا بے شمار صحابہ کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت ملی, اور تھرو آؤٹ ہسٹری کتنے ہی لوگ سورہ یوسف سے ہیل ہوتے آئے ہیں, اپنے ایمان کو ریوائیو کرتے آئے ہیں. اللہ رب العالمین کو پہچاننے میں یہ سورہ بہت کارآمد ہے. یعنی اف یو وانٹ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ ہو اللہ از, اور اللہ کا کمال کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اور اللہ رب العالمین العزیز ہے, اللہ الحکیم ہے, اللہ العلیم ہے. یہ جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں جس خوبصورتی سے اس کہانی میں, اس پوری سورہ میں نظر آتے ہیں, آئی تھنک کہ یہ نیڈ آف دی آور ہے کہ اس سورہ کو ہم بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں. سب سے پہلے بہت خوبصورت پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ یوسف آیت نمبر 56 سے. آج کے دور میں بہت سے لوگ ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں, اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے, اور یو نیور نو کہ کب جاب ہاتھ سے چلی جائے, اور بہت سے لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ دعا بھی کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی. پھر یہ بھی ایک ڈسکشن چلتی ہے کہ یہ چیز کر لو اس کا سکوپ ہے, فلانی چیز کر لو اس کا سکوپ ہے. دیکھیے, ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کیا چیز ہے اور کس چیز کا ٹرینڈ ہے, کیا چیز جو ہے وہ اس کے چانسز زیادہ ہے سکوپ کے. لیکن بہت خوبصورت پوائنٹ جو اس سورہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے, دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا مثال دی. یوسف علیہ السلام ہی واز سولڈ ایز اے سلیو, وہ ایز اے غلام سیل کیے گئے, اور غلام جو ہے اس کی کیا لائف ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کا سکوپ بنایا, کس طرح اللہ نے ان کا خیال رکھا, کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بہترین نشو و نما کروائی, یعنی محل میں, عزیز مصر کے محل میں, اور کس طرح اللہ نے انہیں سٹیٹس دیا. اس میں نو ڈاؤٹ یوسف علیہ السلام کے بھی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, وہ ایٹریبیوٹس بھی ہمیں اپنے اندر لانے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی سکوپ بنائے. اور وہ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کی ذات پہ توکل, شک نہیں کرنا. دوسرا ایٹریبیوٹ محسنین, اللہ نے کہا نا کہ یہی محسنین کو ہم اسی طرح ریوارڈ کرتے ہیں, محسن بننا. ان شارٹ ڈوئر آف گڈ, یعنی اچھائی والا بننا, اچھائی کا پیغام دینے والا بننا. اچھائی میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں اخلاق کا اچھا ہونا, اس میں نرمی ہونا, اس میں جنرس ہونا, ظرف کا بڑا ہونا, اس میں لوگوں کو معاف کرنے والا ہونا, اس میں گناہوں سے بچنا, اس میں پھر اللہ رب العالمین کے لیے ایکسٹرا کچھ کرنا اور عبادت ایکسٹرا کرنا. یہ سارے ایٹریبیوٹس پھر محسنین کے ایٹریبیوٹس میں آ جاتے ہیں. سو جو کوئی بھی محسن ہوگا اور جو کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ رب العالمین پہ توکل کرے گا تو پھر اس کو پرومس ہے کہ اس کا سکوپ بنایا جائے گا. آپ دیکھیے یہ آیا کتنی خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جب کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ ایک بہت بڑی پوزیشن مل گئی فائنانس منسٹر کی, تو آیت نمبر 56 میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. اللہ کہتے ہیں and thus we established Joseph in the land, we established Yusuf in the land. اور بے شک ہم نے یوسف کا سکوپ بنایا, ہم نے اس کو اسٹیبلش کرایا اس جگہ to settle therein wherever he willed, جہاں مرضی اس کا دل کرے وہاں پہ وہ سیٹل ہو. یعنی یہ پوزیشن اس کو دی. ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سکوپ بنانے والی ہے. ایز لانگ ایز آپ کمپیٹنسی سے کوئی چیز کرتے ہیں, ہارڈ ورک سے کرتے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چل کر کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, محسنین والے ایٹریبیوٹس اپناتے ہیں, فکر نہیں کرنی. رزق اللہ رب العالمین دیتا ہے, رازق اللہ رب العالمین ہے, الرزاق اللہ رب العالمین ہے.
الوہاب دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، اور اسی طرح ہم مدد کرتے ہیں، اپنا کرم کرتے ہیں ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کریں گے ریوارڈ محسنین کا۔ اگین کن لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محسنین پہ کرم کرتے ہیں۔ تو دیٹ از دی کنڈیشن، اور محسنین کا درجہ اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ توکل مسٹ ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ ٹرسٹ Allah's plans۔ اللہ تعالیٰ اتنا کمال ہے، اللطیف ہے، اتنا پریسائزلی اللہ رب العالمین چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ الوکیل ہے، the disposer of affairs۔ اللہ مسٹیک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ exactly know what to give, when to give, how to give۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا مجھے پتہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ پریشان ہو، اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ نہ کرے؟ ہاں ہمیں کچھ چیزیں بس دیکھنی ہے اپنے اینڈ پہ، وہ چیزیں یہ کہ ہمیں محسنین والا ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے۔ اگر ہم سبمٹ ہی نہیں کر رہے اللہ کے آگے، جھک ہی نہیں رہے، تو پھر ہمیں بتائیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اگر ایک شخص میں ایروگنس ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ حج میں کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ کنارے پہ، جب تک اچھائی مل رہی ہے، جب تک سب اچھا ہے، تب تک وہ ٹھیک ہے، تب تک عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں ایز اف آن دی ایج، جیسے کہ کنارے پہ، جب تک لائف ٹھیک ہے، سیٹ ہے، یعنی کوئی مشکل، کوئی ان کی خواہش کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہوئی، تب تک تو اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی مطلب کہ ان کے مطابق ان کی دعا نہ قبول ہو، یا کچھ ان کی وش کے اگینسٹ کوئی چیز ہو جائے، یا کچھ اپ ڈاؤن ہو جائے، یا تھوڑی سی کوئی مشکل آ جائے، تو دے ٹرن بیک آن دیئر فیسز، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنے چہرے سے، یعنی کہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہ ہو۔ اللہ پہ توکل کا دیکھیں، جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ شخص اگر ہم اس کے ساتھ لائل ہیں تو پھر اس شخص کا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس پہ ٹرسٹ بھی کریں، اور بار بار اس کو برا بھلا نہ کہیں، بار بار جو ہے اس پہ شک نہ کیا جائے۔ تو اللہ پہ شک نہیں کرنا، دس از دا کی، دس از ایکچولی دا سیکرٹ ریسیپی وچ مینی پیپل مس۔ وہ سبمٹ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین یاد رکھیں کہ وہ بہت رحمان، بہت رحیم، بہت کرم کرنے والا ہے۔ ہم خود ہی غلطیاں کرتے ہیں، خود ہی خطائیں کرتے ہیں، غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ ہی تو بچاتا ہے۔ تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے، جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا۔ تو یہی رویہ ہے، یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، میں غلطی پر ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے غلطی کی۔ اور سچ بھی یہ ہے، یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا، سچ بھی یہی ہے۔ ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں، غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بتائی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء۔ تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کی لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو ٹرسٹ کریں، تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اور یہی توکل کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ، الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے ہیں، اور وہ یہ امید ہے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے۔ یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین میک ویز یو کین ناٹ امیجن۔ یعقوب علیہ السلام کو واپس تو کرنے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے، لیکن کس کمال طریقے سے کرنے تھے، اللہ اکبر، کہ ان کو مثال بھی بنانا تھا، تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ان کے لیے مثال بھی بنانا ہے کہ ان کی سٹوری سے لوگ بہت تقویت، سکون حاصل کریں، اور بہت بڑا رتبہ کر کے لوٹانا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں، اللہ رب العالمین دے گا،
اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے، کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ دیکھیں، جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں، پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو الودود ہے، جو بہت محبت کرنے والا ہے، جو الوکیل ہے، بہترین معاملات کو چلانے والا ہے، جو کہ القدیر ہے، بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں، جو کہ العزیز ہے، بہت پاورفل ہے، جو کہ المجیب ہے، بہت قریب ہے، سننے والا ہے، جو کہ الفتاح ہے، کھولنے والا ہے، راستوں کو کھولنے والا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے جب وہ ایک برائی کا شکار نہ ہو جاتے۔ تو بار بار اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو راحت نہیں دی؟ کیا ان کا تذکرہ بلند نہیں کیا دنیا میں؟ اور آخرت میں کتنا ریوارڈ ہے؟ تو یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اور جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہوئیے گا۔ اس کے بعد ہمیں دیکھیے بہت خوبصورت مثال ملتی ہے۔ دیکھیے، ہوپ اور ریزیلینس، یہ دو ٹاپکس ہیں بڑے زبردست پازیٹیو سائیکالوجی کے، یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں۔ ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ، ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے۔ پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ جو ہوپ فل انسان ہوتا ہے وہ بالکل مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے، کچھ پلانز بناتا ہے، کچھ پاتھ ویز بناتا ہے، یعنی سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی، وہ بیٹھ کر سلوشن سوچتا ہے۔ اور اس کے بعد ایجنسی تھنکنگ کہتے ہیں کہ وہ عمل کی طرف آتا ہے۔ دس از پیور ہوپ۔ ہوپ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایکشن نہ لیں، کوئی اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آئی انڈرسٹینڈ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی کچھ خاص نہیں کیا جا سکتا، ٹو بی آنیسٹ، لیکن سٹل ہاتھ تو اٹھائے جا سکتے ہیں، ذکر تو کیا جا سکتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز تو ہوا جا سکتا ہے، اللہ سے بات تو کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک انسان یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ بالکل ہی ہوپ کھو چکا ہے، اور پھر وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہوپ پکڑیں، امید پکڑیں۔ اللہ ایسے ایسے نکالتا ہے، ایسی ایسی سچویشن سے نکال لیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کی آرمیز کو نگلیکٹ نہ کریں، اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام، ہی واز اے ویری ہوپ فل پازیٹیو پرسنالٹی۔ لاسٹ ایک ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا، ایپیسوڈ 2 میں، کہ یوسف علیہ السلام نے نیگیٹیوٹی کو حاوی نہیں ہونے دیا اپنے اوپر، اور بٹر نہیں بنے۔ انفیکٹ ہی بیکیم اے ویری پازیٹیو، ویری پروڈکٹیو انڈیویجول۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھائیوں کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی دردناک اور پینفل رویہ تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اللہ رب العالمین کے وزڈم کو سونپا کہ اللہ کی کوئی بہتری ہے اس میں، اینڈ دس ہیلپڈ ہم گرو۔ تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے اتنی پروڈکٹیو زندگی گزاری کہ مشکلات کے باوجود وہ ایک پرپسفل زندگی گزارتے گئے، آگے بڑھتے گئے، کیونکہ مشن بہت کلیئر تھا۔ ایز لانگ ایز آپ کا پرپس بڑا ہے، آپ کو کلیئرٹی ہے لائف کے بارے میں، آپ آگے بڑھتے رہیں گے، آپ رکیں گے نہیں۔ یوسف السلام نے جیل میں جا کے بھی اپنا مشن اور پرپس جاری رکھا، جیل میں جا کے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ تو آپ دیکھیے بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول اینڈ ویری پروڈکٹیو انڈیویجول۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہوپ تھا، ان کے پاس توکل تھا، ان کے پاس آپٹیمزم تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام، واٹ اے ہوپ فل پرسنالٹی، کتنے پازیٹیو اباؤٹ اللہ رب العالمین۔ یعنی بچوں نے جب آ کے خبر دی یوسف علیہ السلام کی، وہ جو شرٹ لے آئے تھے خون لگا کر فیک، تو کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں بہترین صبر کروں گا، خوبصورت صبر، بیوٹیفل پیشنس۔ بیوٹیفل پیشنس ان شارٹ کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ بہت مشکل ہے۔ کچھ لوگ ایکٹیو شکایت کرتے ہیں، کچھ لوگ پیسو شکایت کرتے ہیں۔ گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کو ڈائریکٹ تو کچھ نہ کہنا، کیونکہ اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہنا، لیکن اپنے آپ کو ہارم کرنا، گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگنا، یہ پیسو شکوہ میں آئے گا۔ اور بہت سے لوگ پیسو شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔
تو خدا کے لیے نکال دیں شکوہ دل سے. فصبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کریں، اور بیوٹیفل پیشنس میں ایکشن لینا بھی آتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ کی مدد ہی پکڑ سکتا ہوں اس کے خلاف جو تم لوگ گڑھ لائے ہو. کیا خوبصورت رویہ ہے، کیا پازیٹیو رویہ ہے. بجائے کہ بہت پینک ہونے کے اور بہت زیادہ لڑائی کرنے کے اور بہت زیادہ غصہ کرنے کے، اللہ اکبر، ہی سیڈ فصبر جمیل واللہ المستعان، اور میں اللہ کی مدد پکڑتا ہوں. اور پھر یہ جملے دیکھیے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. واٹ اے پاورفل پرسنالٹی، اللہ اکبر. دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں، لیکن صحیح اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ، مصلی پر بیٹھیں، اللہ سے کہہ دیں سب کچھ. کیا بات ہے. یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے، اور دوسرا بہت ہوپ ہے اسے، اللہ سے بڑی امید ہے. جیسے کہ وہ دعا بھی ہے نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ بڑا ہوپ ہے مجھے، بڑی امید ہے تیری رحمت کی. کتنا مان ہے اس دعا میں کہ اے اللہ میں بڑے مان سے آیا ہوں، میرے رب بڑا ہوپ ہے مجھے تجھ پہ، بڑی امید ہے تو حل کر دے گا.